اسلام سے آج تک رہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص علامہ سید کرامت علی نجفی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید باقر عباس کاظمی، سید فرحت عباس کاظمی، سید قلب عباس کاظمی، سید شاہد عباس کاظمی، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ مالک خالق ان مرحومین کو محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرمائے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ سید سجاد علی ان کے خانوادہ کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو مشکلات ہیں ان کی وہ برطرف فرما۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کے سفر زیارت کو بے خطر فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار ہم سب کو والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، بالخصوص جن بیماروں نے یا جن بیماروں کے لیے التماس دعا کی گئی، میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اور بالخصوص جو جوان فارغ ہیں، کاروبار نوکری نہیں ہے، باعزت روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مدرسہ علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ علماء کرام، اساتذہ کرام، طلاب کرام، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مدرسہ کے معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین
بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و صحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلوات. مومنین کرام، قرآن پاک کا 15واں سورہ مبارکہ ہجر ہے. سورہ ہجر کی آخری 2 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. ارشاد پروردگار فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور محبوب تو بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کر. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین تمہارے پاس آ جائے. سامعین گرامی، اللہ اپنے محبوب سے تسبیح کا تقاضا کر رہا ہے، سجدے کا تقاضا کر رہا ہے، اور عبادت میں تسلسل کا تقاضا کر رہا ہے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. سجدہ معراج بندگی ہے. یوں تو نماز معراج مومن ہے، الصلاۃ معراج المومن، لیکن اس نماز میں قیام معراج بندگی نہیں ہے، رکوع بھی معراج بندگی نہیں ہے، سجدہ معراج بندگی ہے. اور شاید یہی فلسفہ ہے کہ ہر رکعت میں قیام رکوع 1 بار ہے لیکن سجدہ 2 بار ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنا جتنا انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنے عروج عطا کرتا چلا جاتا ہے. انی وضعت الرفعۃ والدرجۃ فی التواضع والناس یطلبونها علی ابواب السلاطین. حدیث قدسی کا جملہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے رفعت کو، بلندی کو اور درجات کو تواضع اور عاجزی میں رکھا ہے. لوگ بادشاہوں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں، کہاں وہ بلندیاں پا سکتے ہیں جو رب نے سجدے میں رکھ دی. اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس طرح سے اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وقم من الساجدین. محبوب تو بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا.
وعبد ربہ کا، اور عبادت کر رب کی، یہاں تک تسلسل کے ساتھ عبادت، تاکہ یہاں تک کہ یقین تیرے پاس آ جائے۔ یقین کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو معنی کیے گئے ہیں۔ علم اس منزل پر پہنچ جائے، علم مشاہدہ کی منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر پھر انسان کے لیے غیب غیب نہ رہے، شہود بن جائے، اور غیب حضور بن جائے۔ علم کی اس منزل کو بھی یقین کہا گیا ہے، اور دوسرا معنی یقین کا موت کیا گیا ہے۔ عبادت اس تسلسل سے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، اور موت کو بھی یقین اس لیے کہا گیا کہ موت سے پہلے جن چیزوں کو انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر موت کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں، اور لہٰذا اس لیے موت کو بھی یقین کہا گیا ہے۔ یقین آج کی میری اس مجلس کا موضوع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی، ایک صبر ہے اور ایک یقین ہے۔ صبر کی منزل پر بھی کوئی فائز ہے، اور یقین کی منزل پر بھی کوئی فائز ہے۔ والی خراسان شہنشاہ عرب و عجم امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اسلام ہے، اسلام سے اوپر ایک درجہ ہے، اسلام سے بڑھ کر ایک منزل ہے جس کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے ایک بلند تر منزل ہے جسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی سے بھی ایک بلند تر منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ اور مولا رضا نے بھی فرمایا کہ بندوں کے درمیان یقین سب سے کم جو شے تقسیم کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ اب یہ جو 4 درجے امام نے بتائے، اسلام کے جو درجے پر فائز ہے اسے کہتے ہیں مسلمان، ایمان کے جو درجے پر فائز ہے اسے کہتے ہیں مومن، تقوی کے درجے پر جو فائز ہے اسے کہتے ہیں متقی، اور یقین کے جو درجے پر فائز ہے اسے موقن یا صاحب یقین کہتے ہیں۔ اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اسلام کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اسلام کی تعریف، مسلمان کی تعریف نبی کریم نے کیا فرمائی؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو نہ زبان دراز ہونا چاہیے نہ دست دراز ہونا چاہیے۔ جو زبان دراز اور دست دراز ہے رسول اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان ہی نہیں، چاہے جائے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے۔ ایمان تو اسلام سے بھی ایک بلند تر منزل ہے۔ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں۔ ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں علم اور یقین ہو اس بات کا کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام
اقرار بلا عمل والایمان اقرار مع العمل۔ اسلام کیا ہے؟ اقرار، عمل کے بغیر اقرار، یہ اسلام ہے، اور اقرار کے ساتھ عمل ہو، فرمایا یہ ایمان ہے۔ عمل یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ بندہ مومن عمل سے بنتا ہے۔ تقوی کے اپنے تقاضے، اور تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ نہج البلاغہ میں پورا ایک خطبہ موجود ہے صفات متقین پر، 191 نمبر خطبہ۔ آپ فہرست میں تلاش کریں گے تو یہ خطبہ حمام کے نام سے بھی ملے گا، اور خطبہ صفات متقین کے نام سے بھی ملے گا۔ کہ لاہور والی ہا کے ساتھ لکھا جاتا ہے حمام، یہ کل ہمن و غمن نہیں ہوتا، ہمن وہی حمام۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے پارسا۔ آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا امیر المومنین صف لی المتقین، آقا متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے ٹالا، یہ حمام اتق اللہ واحسن، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ حمام، اللہ سے ڈرا کرو، نیکی کیا کرو، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ ہے۔ لیکن جناب حمام نے اس بیان پر اکتفا نہ کیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو قسم دی، اور قسم دے کے عرض کی کہ آپ تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ جب آقا کو قسم دی تو آقا امیر المومنین علیہ السلام نے پھر تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان کیا، جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب تقوی کے تقاضے ہیں۔ پورا خطبہ پڑھ دیا، اور میں التماس کروں گا اپنے محترم سامعین اور طلاب عزیز سے بھی کہ فرصت نکال کے ایک بار کم از کم زندگی میں ترجمے کے ساتھ وہ خطبہ 191 نمبر خطبہ ہے، 10 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ بہت زیادہ کہہ دیے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ایک بار ترجمے کے ساتھ وہ پڑھیے گا ضرور، جس سے کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ متقی کون ہوتے ہیں، متقین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اور جب متقین کی صفات پڑھو گے تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ تقوی کتنی بلند منزل ہے۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اگر متقین کی منزل یہ ہے تو پھر جو امام المتقین ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا۔ پھر امام المتقین کا مقام کیا ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ یہاں سے شروع کیا، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم۔ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی اطاعت سے بے نیاز تھا۔ خدا نے اس لیے بندوں کو پیدا نہیں کیا تھا کہ بندوں کی عبادت کی اللہ کو ضرورت تھی۔ غنیا عن طاعتہم، بندوں کی اطاعت سے بے نیاز تھا، آمنا من معصیتہم، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی نافرمانی سے کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ لا تنفعہ طاعت من اطاع، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ولا تضرہ معصیۃ من عصاہ، اور نافرمانوں کی نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ متقی لوگ دنیا میں ہم اہل الفضائل فیہا، دنیا میں اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ صرف متقی ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں دنیا میں صاحبان فضیلت متقی ہیں۔ اور پھر اگلی صفات، کون ہوتا ہے متقی؟ ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع منطقہم الصواب۔ ملبس
منطقہم الصواب، ان کا پہناوا، ملبس، لباس میانہ، درمیانہ لباس پہنتے ہیں۔ مشیہم التواضع، اور جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ اگلی صفت یہ ہے وہ منطقہم الصواب، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ اچھا، غضو، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اما حرم اللہ علیہ النظر، جن کی طرف دیکھنا خدا نے حرام کر دیا ہے نا، انہوں نے ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ پتہ نہیں اس جملے کا کتنا لطف لوگے۔ ایک صفت متقی کی، ایک صفت اوقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم، فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علمی باتیں سننے کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں مفید علم نافع سننے کے لیے کان وقف کر دیں۔ وقف سمجھتے ہو نا؟ صرف یہی سنیں، مفید علم کی بات سنیں گے، لغویات نہیں سنتے، گناہ نہیں سنتے، غیبت نہیں سنتے جی۔ اور آگے جا کے پھر ایک صفت متقی کی کیا بیان فرمائی کہ لولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا من الثواب وخوف، شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ فرمایا متقی تو وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر نہ فرمایا ہوتا، اگر یہ تقدیر خداوندی نہ ہوتی کہ یہ روح ایک معین وقت تک اس بدن میں رہے گی، اگر یہ رب کا فیصلہ نہ ہوتا، فرمایا متقی تو وہ لوگ ہیں کہ چشم زدن کے لیے بھی ان کی روحیں بدن میں رہنے کو تیار نہیں تھیں۔ اگر متقی کو اختیار دیا جاتا جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں، ان کی روحیں بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر گئی ہوتی۔ یہ سارے مولا امیر علیہ السلام نے تقویٰ کے، اب جب پڑھیں گے ہر انسان تو پھر ان الانسان علی نفسہ لبصیرہ، انسان اپنا فیصلہ تو کر ہی سکتا ہے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اندر متقین والی کتنی صفات پائی جاتی ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر اپنے اندر نظر آئیں تو پھر رب کا شکر ادا کریں، اور نظر نہ آئیں تو پھر فکر کریں اور کوشش کریں ہم سب کہ اللہ ہمیں متقی بنائے اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دو بلند آواز۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ جب خطبہ ختم ہوا آقا کا، حمام نے دم توڑ دیا، مر گیا، ایک لمبا سانس لیا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈا سانس لیا، دم توڑ، تحمل نہ کر پایا، برداشت نہ کر پایا۔ لیکن ایسی باتیں نا، سنیے میری بات، آپ مطمئن رہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ 1000 بار بھی خطبہ پڑھ لیں، ہم پڑھ کے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کیا ہوگا؟ او بھائی، یہ باتیں، یہ جو حساس طبیعتیں ہوتی ہیں ان پر اثر کرتی ہیں، جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں ان پر اثر کرتی ہیں۔ ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے کہ کلام معصوم ہم پر اثر کرے۔ کلام معصوم کے اثر کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال کھاتا ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آلہ۔ لیکن کوشش تو کرنی چاہیے، بے شک ہم مطلب گناہ گار ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم نکمے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، انشاءاللہ کریم کربلا کی نظر کرم ہوگی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تقویٰ کے تقاضے ہیں۔
اور یقین تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے۔ یقین کے اپنے تقاضے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یقین کے تقاضے بیان فرمائے۔ یقین کیا ہے؟ فرمایا چار چیزیں یقین ہیں۔ التوکل علی اللہ، بھروسہ ذات خدا پر، اللہ کے غیر پر توکل نہ کرے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار میں بھی جناب امیر علیہ السلام کا ایک وصیت نامہ ہے، اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہ آباط الابل لکانت لذالک اہلا۔ فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں اتنی قیمتی ہیں، اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو، صحرا نوردی کرو، اور صحرا نوردی کے نتیجے میں ان 5 باتوں تک پہنچ سکو، تو یہ 5 باتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے صحراؤں کی خاک چھانی جائے، جو آج جامعۃ المصطفیٰ کے اس حال میں بیٹھ کے بغیر خاک چھانے آپ کو سنا رہا ہوں۔ 5 باتوں کی میں وصیت کرتا ہوں، اتنی قیمتی ہیں کہ صحراؤں کی اگر خاک ان کے لیے چھانی جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ جی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اس میں ایک وصیت، 5 باتوں کی جو وصیت فرمائی، اس میں ایک وصیت جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، کبھی اللہ کے غیر سے امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ لا یرجون احد منکم الا ربہ، رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ امیدوں کا محور اور مرکز اپنے رب کو بنانا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے یہ تیرے صاحب یقین ہونے کی ایک نشانی ہے، صاحب یقین ہونے کی ایک نشانی ہے۔ التوکل علی اللہ۔ دوسری التسلیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، جیسے کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کرنا، امر خدا کے سامنے، یہ بھی یقین کی جو صاحب یقین ہوتا ہے وہی خدا کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے۔ تیسری التفویض الی اللہ، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے، اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جی اپنے معاملے اللہ کے حوالے۔ 3 اور چوتھی فرمایا یقین کی علامت ہے الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضا پر راضی رہے، خدا کے فیصلوں پر، جو خدا کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور خدا کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہے، پھر وہ صاحب یقین ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات سے بلند آواز۔ اور یقین میں نے عرض کیا نا وہ بلند تر، تعرف الاشیاء باسدادہا، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یقین کی ضد ہے شک، یقین کی ضد کیا ہے؟ شک۔ اب شک کیا ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ثمرۃ الجہل الشک، یہ شک جو ہوتا ہے نا یہ جہالت کا پھل ہوتا ہے، جہاں جہالت ہوتی وہیں شک ہوتا ہے، جہاں جہالت ہوتی ہے وہیں شک ہوتا ہے، چاہے نبوت میں شک ہو یا چاہے کسی امامت میں شک ہو۔ نہج البلاغہ میں توجہ کیجئے گا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ما شققت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے کبھی شک نہیں کی۔ جب سے
جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ نہج البلاغہ میں جو عظمت آل محمد علیہ السلام پر خطبہ آقا امیر المومنین کا 2 جملے اس کو سناتا ہوں۔ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو اس جملے کا ترجمہ کیا ہے، کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ امت میں سے کسی بھی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ وہ انسان آل محمد کی برابری کیسے کرے گا جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا ہو۔ جو آل محمد کا صدقہ کھائے وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا؟ اور سننا کیوں نہیں کوئی کر سکتا؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہے۔ یقین کا ستون آل محمد ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقین کا ستون ہے، یعنی جتنا جتنا انسان آل محمد علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا آل محمد سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی شک و ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے ایمان سے اتنی توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے استقبال کریں گے۔ اچھا تو پھر میں بھی بخل نہ کروں، اگلا جملہ بھی سنیے۔ حاکم شام کو جو خط لکھا نا مولا، چند خطوط ہیں نہج البلاغہ میں، ایک نہیں متعدد خطوط، ایک خط کی عبارت ہے، اس کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حاکم شام کو لکھا، یا معاویہ لست بعمز علی الشک منی علی الیقین۔ حاکم شام تو ابھی شک میں بھی اس مقام پر نہیں، علی یقین میں جس منزل پہ پہنچ چکا۔ تجھے اللہ ایسا جی نہیں، پہلے نا ہر روز 10 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا، آج بر وقت بیٹھ گیا ہوں۔ اب آپ ہی لیٹ آتے ہیں تو میں کیا کروں یار۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ علماء فرماتے ہیں کہ بدن انسانی کی 6 حالتیں ہیں۔ یہ بدن کبھی خوابیدہ ہوتا ہے یعنی سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیدار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مردہ ہوتا ہے۔ 6 حالتیں، کبھی خوابیدہ، کبھی بیدار، کبھی صحت مند، کبھی بیمار، اور کبھی زندہ اور کبھی مردہ۔ علماء فرماتے ہیں انسان کی جو روح ہے اس کی بھی 6 حالت ہیں۔ روح بھی کبھی خوابیدہ ہوتی ہے، کبھی بیدار ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی مردہ ہوتی ہے۔ روحیں بھی۔ معصوم نے فرمایا علم روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے۔ علم روح کی زندگی، یہ جو مولا امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اس کا یہی معنی ہے۔ العلم حیات والجہل ممات، اس کا یہی معنی ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت موت۔ اور یہ جو مولا نے فرمایا العالم حی و ان کان میتا والجاہل میت و ان کان حیا، عالم مر کے بھی زندہ ہے اور جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے۔ کیا مطلب مردہ؟ یعنی اس کی روح مردہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جاہل کو زندہ نہ کہو، چلتی پھرتی لاش سمجھو۔ ہاں، علم روح کی زندگی، جہالت روح کی موت۔
غفلت روح کی نیند، موعظہ، تنبیہ، ارشاد، نصیحت، یہ روح کی بیداری، یہ روح کی بیداری۔ شک روح کی بیماری اور یقین روح کی صحت۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے امام مجتبیٰ کو جو وصیت فرمائی نہج البلاغہ میں جملہ ہے، یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وقوہ بالیقین۔ حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھو، بیدار رکھو علم و حکمت کی باتوں سے، اور اپنے دل کو قوت بخشو یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ جو قرآن پاک کے میں نے اس دن بیان کیا نا، لفظوں کی ترتیب میں بڑی ایک حکمت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پہلے رب کی عبادت کر، پھر یقین کی منزل آئے گی۔ تسلسل رہے سجدہ، تسلسل کے ساتھ عبادت، تسلسل کے ساتھ عبادت کے نتیجے میں یقین کی منزل آئے گی۔ یا معاملہ ہی الٹ ہے۔ تارک شریعت، قاتل شریعت، غلیظ ترین انسان، گندگی کا ڈھیر، کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، کہتے ہیں بڑی ہستی ہے۔ گندگی، غلاظت، یہ ضعیف الاعتقادی ہے یا نہیں؟ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی۔ گندی نالی پر بیٹھا ہے، مجھے ذکی باقری صاحب کا ایک جملہ یاد آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی گندی نالی بیٹھا ہے، لوگ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یار کہاں پہنچا ہوا ہے؟ گندی نالی تک کی پہنچا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ کون سا مقام؟ چند شیطانی عملیات ہوتے ہیں تو دنیا سمجھتے یار بڑی کوئی پہنچی شخصیت۔ شیطانی عملیات سے پہنچتا ہے، رب فرماتا ہے یقین تک پہنچنا ہے تو راہ عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کے ذریعے سے تم منزل یقین پر پہنچو۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یقین، مولا امیر المومنین کا جملہ سنانے لگا ہوں، یقین وہ بلند منزل ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، یہ جملہ اس وقت فرمایا کہ جب کسی نے مولا کے سامنے کسی خارجی کی بڑی تعریف کی، بڑا شب زندہ دار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا قاری قرآن ہے، بڑا فلاں فلاں فلاں، ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے۔ فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ مع الشک۔ مولا علی نے فرمایا شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ شک کی عبادت سے یقین کی نیند افضل ہے۔ اور قدردانوں سنو، تاریخ اسلام نے ہمیں دو مواقع دکھائے بھی، صاحب شک کا جاگنا، صاحب یقین کا سونا۔ تاریخ نے دو مواقع دکھائے، صاحب شک کا جاگنا، صاحب یقین کا سونا۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا، خوب کہا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تھے۔ جو سو رہا تھا وہ یقین کی دولت کے ساتھ سو رہا تھا، اور یقین کی اس منزل پر فائز۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے محجت البیضاء میں یقین کی پھر آگے قسمیں بنائی۔ اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقوی ہے، تقوی کے بھی اتنے تقاضے، پھر یقین ہے۔ فرمایا پہلا درجہ یقین کا علم الیقین، اس سے ایک بلند درجہ ہے عین الیقین، اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے حق الیقین، اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے حق و حقیقت الیقین۔ ہاں تقریر سنگین تو نہیں ہے نا؟ میری تو اردو بھی بڑی پنجابی سے سستی اردو ہے میری۔ ہاں علم الیقین،
اس کی مثال علم الیقین، دھواں دیکھ کر آگ کا یقین کرنا۔ دھواں اٹھتا دیکھا، آپ نے دھواں دیکھ کے کہہ دیا کہ آگ لگی وہاں، آگ نہیں دیکھی، دیکھا دھواں ہی ہے، لیکن علم ہو گیا آگ کا، یہ ہے علم الیقین۔ خود آگ کو دیکھا، خود آگ کو دیکھا، یہ ہو گیا آنکھ سے دیکھا، عین الیقین۔ مولا امیر المومنین سے ذالب یمانی نے پوچھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، یا علی حل رأیت ربک، یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم اعبد ربا لم اراہ، علی اندیکھ رب کی عبادت نہیں کرتا، علی اندیکھ رب کی عبادت۔ پھر فرمایا ذالب کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہونا، لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل ایمان کی حقیقت سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ اور مولا امیر المومنین سنو گے کس منزل یقین پر، جناب امیر فرماتے ما رأیت من شیء الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، فرمایا لوگ خدا ڈھونڈتے ہیں، فرمایا میں دنیا کائنات کی جس شے پر بھی نگاہ کرتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ عین الیقین، عین الیقین۔ اور اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے حق الیقین۔ وہ کیا ہے؟ آگ ہاتھ میں پکڑی، ہاتھ جلا، یقین ہو گیا آگ تھی۔ بولو، یہ بس اوقات نا انسان کبھی غفلت میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے، آگ کو ہاتھ لگاؤ جل گیا ہاتھ، حق الیقین۔ اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے حق و حقیقت الیقین۔ وہ کیا ہے؟ خدا کرے میں سمجھا پاؤں اور آپ سن کے ہضم کر پائیں۔ حق و حقیقت، ملا محسن فیض کشانی نے محجت البیضاء میں ذکر کیا، حق و حقیقت یقین کیا ہے؟ لوہے کو آگ میں ڈالا، لوہا بھی آگ بن گیا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یقین وہ بلند ترین منزل ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت میں سب سے کم جو دو چیزیں تقسیم، ایک صبر ایک یقین ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ صعصع بن سہان کا نام آپ نے سنا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور کیا صحابی تھا یار یہ صعصع، فصیح بلیغ انسان تھا، شاعر تھا کمال کا، اور خطیب توانا اور قادر الکلام خطیب، اتنا بڑا خطیب اور اتنا بڑا شاعر کہ خطیب منبر سلونی خواہش کرتے تھے صعصع خطبہ پڑھا لی تیرا خطبہ سنے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو ضرب لگی آقا کے سر اقدس پر، شب 21 آقا کی شہادت ہے، 20 کا دن آیا تو صحابہ کرام مولا امیر المومنین کے عاشق چاہنے والے دروازے پر اکٹھے تھے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ ہم آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اپنے مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اذن باریابی ملا، اسبغ ابن نباتہ ہے، صعصع بن سہان ہے، سارے مولا کے چاہنے والے۔ تو جب پہنچے، اسبغ کہتا ہے کہ میں جب پہنچا ہوں آقا کی بارگاہ میں، ہم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ
کہ زرد رنگ کی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے مولا امیر علیہ السلام کی پیشانی پر۔ بدن مبارک میں جو زہر سرایت کر چکا تھا، کثرت سے خون بہہ چکا تھا، زہر سرایت کر چکا تھا، بدن مبارک کا رنگ بھی زرد تھا، اور ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ ہم نے سلام کیا، آقا نے آنکھیں کھول کے جواب دیا۔ شدت درد سے تڑپ رہے تھے، انتہا کی بے چینی، کبھی ٹانگیں پھیلاتے، کبھی یوں کٹھی کر لیتے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی پھر آنکھیں کھولتے کبھی پھر بند کرتے۔ ہماری طرف سلام کا جواب دیا اور ہماری طرف آنکھیں کھول کے دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور میرے ساتھی جو چاہو علی سے پوچھو، جی قبل اس کے کہ تم پھر علی کو تلاش کرو اور پھر تم علی کو نہ پاؤ، جو چاہو پوچھو۔ وَلَكِنْ خَفِّفُوا مَسَائِلَكُمْ، فرمایا اپنے سوالات مختصر کرنا، آج تمہارا امام ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، آج علی میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جناب ساسا بن سوہان کہتے ہیں میں نے چند سوال کیے، چند سوال، ان سوالوں میں سے ایک سوال عرض کرنے لگا۔ عرض کیا امیر المومنین یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ مولا امیر المومنین نے جو پہلا جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی تہذیب آل محمد کے گھرانے سے سیکھے۔ آقا نے فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کے لیے قبیح ہے کہ اپنی تعریف خود کرے، خود ثنائی اور خود ستائی یہ مرد کے لیے قبیح ہے۔ لیکن تو نے سوال کیا، اب جواب تو میں نے دینا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جواب دوں گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر کہتا ہوں میں ابراہیم سے افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ مولا کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن میں پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتا، میرا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا ولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا میرے مردہ زندہ کرنے پر۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، معبود ایمان رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی جس منزل یقین پر علی فائز ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرمایا نا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والا ہو جائے، ابراہیم بھی۔ اور پھر ابراہیم کی منزل یقین کیا ہوئی؟ نمرود نے آگ جلا دی، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، پرندے وہاں سے پرواز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس میں اب وقت زیادہ نہ صرف کروں۔ اتنی بڑی آگ، جی اب جب آگ جل چکی تو نمرود پریشان ہو گیا کہ ابراہیم کو اب آگ میں کون ڈالے، میلوں تک تو تپش جا رہی تھی، جی۔ اور آپ جانتے ہیں فرعون بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ قدردانوں میں اس مقام پہ جملہ کا کرتا ہوں، جب آگ جل چکی اب ڈالنا تھا ابراہیم کو، پہلے تو اس کو یہ خیال ہی نہ آیا، اب پریشان ہو گیا کہ کون ڈالے ابراہیم کو آگ میں، جو ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل کے راکھ ہو جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پہ میں جملہ کا کرتا ہوں، یہ وہ منزل آئی کہ نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم صاحب یقین عبد ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتے تھے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
منجنیق بنائی گئی ابلیس کے مشورے سے، منجنیق میں بٹھا کے دور سے آگ کی طرف پھینکا جانا تھا، کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا۔ جب منجنیق میں بٹھا دیا، کائنات عالم میں اشیاء تڑپ کر رہ گئیں، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی، حوران جنت میں بے قرار ہو گئیں۔ جبرائیل تڑپ کے عرض کرتے، معبود اجازت ہے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے؟ فرمایا میری طرف سے تو اجازت ہے۔ بڑی سرعت کے ساتھ جبرائیل زمین پر آئے، منجنیق سے دھکا دے دیا گیا، پھینک دیا گیا آگ کی طرف۔ کتنی دیر لگے گی؟ چشم زدن کی بات ہے۔ جبرائیل تیزی سے آئے، اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے؟ صاحب یقین ابراہیم نے فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ التوکل علی اللہ، التفویض الی اللہ، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ جبرائیل کہتا پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے۔ فرما علمہ بحالی یغنی عن سوالی، اگر مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا، اس کا میری حالت سے واقف ہونا مجھے مجبور کرتا ہے جان بچانے کا سوال نہ کرنا۔ اگر جلانا چاہے ابراہیم جلنے کو تیار ہے، بچانا چاہے تو ساری قدرت اسی کے پاس ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اذیت والی ٹھنڈک نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈک ہو۔ جی اللہ جانتا ہے اس کا۔ اچھا ذرا سنیے طلاب عزیز، سنیے، اس کا یہ معنی نہیں ہوا کہ آگ بجھ گئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آگ گلزار ہوگی، تو اس سے شاید یہ ذہن میں آتا ہے کہ پھول بن گیا، آگ ختم۔ نہیں، شعلے جل رہے ہیں، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس علی کل شیء قدیر نے جلانے والی جو تاثیر تھی ابراہیم کے لیے وہ اٹھا لی۔ جس طرح روز عاشور ایک شقی یزیدی نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا تھا نا کہ حسین دیکھو جنگلی جانور پانی پی رہے ہیں فرات سے، تمہارے لیے قطرہ آب نہیں ہے۔ اس نے ایک جسارت کی، میں وہ دہرا ہی نہیں سکتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ خدا تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ راوی کہتا ہے واقعہ کربلا کے بعد اسی شخص کو ہم نے کوفہ میں دیکھا، العطش العطش، یوں سینے پہ ہاتھ مارتا تھا، لوگ اسے پانی پلاتے تھے، اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ ناک اور کانوں کے راستے پانی باہر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ پھر بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا العطش العطش۔ توجہ ہے حضرات؟ تو کیا ہوا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں اللہ نے پانی سے جو پیاس بجھانے والی تاثیر تھی وہ اٹھا لی تھی، وہ علی کل شیء قدیر جو اثر دیتا ہے۔ اس طرح ایک بندہ بہت کھاتا تھا، کھا کھا کے تھک جاتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، رب نے بھوک مٹانے والی تاثیر ہی اٹھا لی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فرمایا صاحب یقین امام، اگلا جملہ سنیے، نمرود کی بیٹی، شعلے جل رہے تھے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ آگ جل رہی ہے، لیکن وہ آگ تو ٹھنڈی تھی، وہ تو سلامتی والی ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی محل سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خدا کی قسم جب ڈالا گیا نا جناب ابراہیم کو آگ میں، باپ کے سامنے آ کے کہتی میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس منزل یقین پر نہیں تھے، اس لیے عرض کی تھی میرا اللہ مجھے دکھا، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی، اور فرمایا میں علی کا دعویٰ لو کشف الغطا ما زددت یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے اور حجابات ہٹا دیے جائیں، علی یقین کے اس درجے پر ہے جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی۔
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم کی خدمت میں کسی نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے۔ فرمایا تم نے صحیح سنا، عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پھر ایک جملہ فرمایا لو زاد یقینہ لمشاء علی الہوا۔ فرمایا عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا، عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ اگر یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا میں چلتے۔ اور مولا کے یقین کا ایک جملہ سنیے۔ دروازہ قلعہ خیبر اکھاڑا مولا امیر المومنین نے۔ 50 سے 70 آدمیوں کی روایتیں ہیں، وہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ مولا نے اکھاڑ کے پھینکا تو اتنے بندے اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں دے سکے۔ پتھر لوہے کا دروازہ تھا، لکڑی کا کیا بلا تھی وہ دروازہ۔ ہاں، اور یہ جناب امیر کا فرمان سنا ہوا ہے نا، فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ۔ یہ خیبر کا دروازہ میں نے اس بدن کی طاقت سے نہیں اکھاڑا، رب کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ اب دروازہ قلعہ خیبر اکھڑ گیا، لشکر اسلام داخل قلعہ نہیں ہو سکتا۔ قد آدم سے بہت زیادہ گہری چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا لشکر اسلام کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کیا، وہ دروازہ ہاتھ پہ لیا یوں اور خندق میں اترے جی، اس کو یوں خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگایا، پھر اس پر لشکر اسلام چڑھتا، پھر لا کے خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ، اس طرح لشکر اسلام داخل قلعہ اور ہاں جی پل سیار بن گیا، موبائل برج بن گیا، ادھر لگاتے پھر لوگ چڑھ جاتے اوپر، پھر لا کے دروازہ اندر والی دیوار کے ساتھ تو اس طرح اتر رہے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمان دروازے پر چڑھتے اور مولا امیر داخل قلعہ اتر۔ جملہ یاد رہے، نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا، عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ جب اس طرح سے لشکر اتر رہا تھا داخل قلعہ، کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم علی کی قوت بازو سے حیران ہیں، اتنا وزنی دروازہ، اس پر لشکر اسلام، علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کرو، ذرا قدموں پہ نگاہ کرو۔ صحابہ نے جو قدموں کو دیکھا، علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر آتے۔ اور کربلا وہ سرزمین ہے جہاں سے یقین کی خیرات ملتی ہے، جہاں سے یقین کی خیرات ملتی۔ اقبال نے کہا نا، اون کے زیر تیغ گوید لا الہ، اون کے زیر تیغ گوید لا الہ، اون کے از خونش بروید لا الہ، اون کے بخشد بے یقینہ را یقین، اون کے بخشد بے یقینہ را یقین، اون کے لرزد از سجود او زمین۔ کون؟ حسین ابن علی، جو خنجر کے نیچے بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کون؟ حسین ابن علی، جس کے خون سے کلمہ توحید پروان چڑھا۔ کون؟ حسین ابن علی، اون کے بخشد بے یقینہ را یقین، جو بے یقینوں کو یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ اون کے لرزد از سجود او زمین، کون؟ جس کے سجدے سے زمین کربلا میں لرزہ تھا جی۔ یہ اور کون تھا؟ یہ زہیر بن قین کون تھا؟ یہ کریم کربلا نے انہیں یقین کی منزل پر پہنچایا ہے۔ عاشور کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، عین الیقین کی منزل پر
بریر، زہیر، حبیب، مسلم، دیکھو میری دو انگلیوں کے درمیان، یہ جنت میں تیرا محل ہے، یہ جنت میں تیرا گھر ہے، یہ جنت میں تیرا گھر۔ اور یہی وجہ ہے علماء بیٹھے ہیں۔ عاشور کا جب دن آیا، اصحاب امام حسین علیہ السلام جہاد کرتے تھے، تیر تلوار نیزہ لگتا تھا، کوئی درد سے کراہتا نہیں تھا، کوئی روتا نہیں تھا، چہرے گلاب کی طرح کھلتے جاتے تھے۔ روایت کہتی لا یجدون علم الحدید، لوہے کی تکلیف اور دکھ محسوس نہیں کرتے۔ ہاں آپ حیران ہو گئے، تلوار لگے، نیزہ لگے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ آؤ قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ زنان مصر، جب زلیخا نے کہا تھا کہ میں یوسف کو جب لاؤں، ان کے ہاتھ میں تیز دھار چھری اور ایک ایک پھل، جب یوسف کو تمہارے سامنے سے گزاروں پھل کاٹنے، یوسف کو گزارا گیا اور جب پھل کاٹا، قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، صرف پھل نہ کٹے، ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، اور ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے۔ یوسف گزر گئے تب متوجہ ہوں کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے۔ اگر مصر کی عورتیں یوسف کے مجازی حسن میں محو ہو کر ہاتھ کاٹ ڈالیں تکلیف نہ ہو، فخر یوسف کے عشق میں محو ہو کر اگر کوئی نیزہ، تلوار، تیر برداشت کرے اور تکلیف کا احساس نہ کرے تو اس میں تعجب نہ کرنا۔ ایمان سے بتائیے، یہ انسان کے تصور میں بات آ سکتی ہے کہ مولا حسین کے آگے کھڑے ہو کے دو صحابی مولا حسین کو نماز پڑھا رہے ہیں اور جو تیر آتا ہے اپنے سینے پہ لیتے ہیں؟ یعنی اگر تیر دائیں طرف ہے تو بڑھ کے سینہ دائیں طرف کر دیا، تیر بائیں طرف ہے تو بڑھ کے سینہ بائیں طرف کر دیا۔ اور تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ادھر مظلوم کربلا نے جب نماز کا سلام پڑھا، ابو ثمامہ تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرا۔ بس فرزند رسول کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ حل وفیتو، فرزند رسول کیا میں نے وفا کر دی، میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ فرزند رسول نے فرمایا ہاں تو نے حق وفا ادا۔ پھر ایک جملہ فرمایا، جس طرح آج تو نے میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھائی ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کل جب قیامت کا دن آئے گا اور ہم جنت کی طرف چلیں گے، تو میرے آگے آگے چلے گا، حسین تیرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ان کے بخشت بے یقینا را یقین۔ سہل بن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی ہے، کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ جس دن میں شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، عید کا سماں تھا، نئے بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پر مہندیاں لگی تھیں، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی۔ کہتا میں نے ذہن پر زور دیا آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، ہو سکتا ہے شام والوں کا کوئی خاص تہوار ہو۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے لیکن شام میں عید کا سماں ہے، کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ شامی کہتا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہا میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، گزر رہا تھا شام سے، کہا آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ سال پوچھتا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جائے، نبی زادیوں کو رسن بستہ یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امام حسین کا سر شہیدان کربلا کے ساتھ وہ سر یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول تھا، تڑپ گیا، کہتا ہے کیسے بے غیرت بے حیا لوگ ہیں، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور یہ بدبخت جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے ذریت رسول کو لایا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا کہ باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پہ پہنچا، عجیب منظر تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے،
اور شامی لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، قیدیوں کا استقبال ہو رہا۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا بازار شام میں کچھ سر جو نیزوں پر سوار تھے داخل ہوئے۔ کہتا ہے میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پر کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا اے بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی اے شیخ پہلے تو تعارف کروا تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو پہلا فرد ہے جس نے ہمیں سلام کیا، اس لیے پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ہے۔ بچی نے جب سنا نا کہ صحابی رسول، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا، پھر اپنا تعارف کروایا انا سقینۃ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سقینہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے بنت پیغمبر ہے، بنت امام، میں شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سقینہ کی حسرت؟ میری آقا زادی نے فرمایا میرے نانا کا صحابی اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ ہمارے سروں پر چادریں نہیں، نبی زادیاں برہنہ سر، اور شامی لوگ اشارے کر پوچھتے ہیں علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ سال کہتا ہے 400 دینار تھا میرے پاس، میں لے کے شمر کے پاس گیا، شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے اور سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ کہتا ہے میری بات مان لی، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں سروں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، سروں کی زیارت کرتے ہوئے جا رہا تھا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں اور ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ سال کہتا ہے ایک ملونہ بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر تھا۔ کہتا اس ملونہ نے جو پتھر مارا آقا حسین کی پیشانی پہ لگا۔ کہتا ہے میں یہ دیکھ کے برداشت نہ کر پایا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ کہتا ہے میری بد دعا ختم نہ ہوئی کہ وہ چھت گری اور عورتیں واصل جہنم ہوئی۔ میں عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے 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 سکینہ نے یہ منظر دیکھا،
قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، شمر کا بابا پہ، شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، ظلم تو یہ تھا قتل کرنے سے پہلے اس نے، مار کر بیٹی کو، مار کر بیٹی کو شبیر کو ہنس کر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، چند قدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا، شمر کا